جی بالکل، ہم اس پر بات کریں گے. طیب، اس میں ایک مسئلہ جو ہے یہ اس کو ہم ظاہر ہے کہ اپنے دائرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے دائرے میں یعنی اردو کی کیا حالت ہے یا سندھی کی کیا حالت ہے یا پنجابی کی کیا حالت ہے، جو بھی ہماری زبانیں ہیں، مقامی زبانیں ہیں، بہت اہم زبانیں ہیں ہمارے لیے. لیکن اس کو ہم گلوبل کانٹیکس میں، عالمگیر کانٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی باقی زبانوں کی حالت بھی بہت اچھی نہیں ہے. انگریزی کے بارے میں بھی شکایت ہو رہی ہے کہ جو آکسفورڈ کے جو طالب علم ہیں ان کی زبان کا سانچہ بہت کمزور ہو گیا ہے. تو اس میں یہ اس کا گلوبل کانٹیکس بھی تو ہے نا، یعنی انگریزی زبان کا علم بھی جو ہے اسی اعتبار سے زوال پذیر ہے، فرینچ کا بھی اسی طرح سے زوال پذیر ہے. ایسا ہے، کیا اسباب ہیں اس کے؟ اسباب پہ تو میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ آپ نے بالکل درست ایک عالمی مسئلہ ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں اس وقت. لنگوسٹک جینوسائیڈ، لنگوسٹک سوئسائیڈ اور لنگوسٹک ہومیسائیڈ کی مختلف صورتیں جو ہیں، یعنی زبانیں خودکشی کر زبانوں رہی کا ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، بھی ہو رہا ہے، خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. جی ہاں، زبانوں کی خودکشیاں ہو رہی ہیں. اور ایک تحقیق کے مطابق آئندہ 100 سال میں جو اس وقت دنیا میں 5 سے 6 ہزار زبانیں ہیں، ان میں سے 95% زبانیں جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ، ختم ہو چکی ہوں گی. زبان کا مسئلہ جو ہے وہ تہذیب اور معاشروں کے عروج و زوال سے وابستہ ہوتا ہے. زبانوں کے زوال کے مختلف اسباب ہیں. سب سے اہم سبب یہ ہے کہ زبانوں کے جو بولنے والے ہیں وہ خود دانستہ طور پہ اپنی زبانوں کو ترک کر رہے ہیں، اور اس ترک کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے اہم سبب دنیا میں جو رائج بڑی زبانیں ہیں، بالخصوص انگریزی، اس سے وابستہ جو معاشی اور سماجی ترقی کے جو محرکات ہیں وہ ہیں. اور اس کے نتیجے میں یعنی ہم نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں کہ بچپن میں ایسے لوگ مل جاتے تھے جو گجراتی اخبار پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی گجراتی سکھاتے تھے. لیکن اگر آج کوئی گجراتی اسپیکنگ گھرانہ آپ کو مل بھی جائے تو شاید وہاں پہ بچوں کو گجراتی پڑھنا نہیں سکھایا جاتا. یعنی مادری زبانیں بھول رہے ہیں لوگ. مادری زبانیں دانستہ طور پہ، یہ ایک بہت بڑا یعنی گلوبل فینومینن ہے کہ دانستہ طور پہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ اپنی زبانوں کی ترسیل اور ان کی تحصیل کو ترک کر رہے ہیں. جی اچھا، علی حضرت صاحب یہ بتائیے کہ اس زبان کا ایک بہت گہرا تعلق لٹریچر سے بھی ہے نا. یعنی زبان کے بعض ایسے اسالیب ہیں، بعض ایسے شیڈز ہیں، ان کے رنگ ہیں کہ جو صرف لٹریچر میں ظاہر ہوتے ہیں، اس کے سوا کہیں ظاہر نہیں ہوتے. شاعری میں نظر آئے گا آپ کو، مثلا مثال کے طور پر ایک کیفیت کے لیے مختلف الفاظ ملیں گے آپ کو. غم ہے یا دکھ ہے، ملال ہے، یہ معنی اس کے ایک ہے لیکن ان کے شیڈز مختلف ہیں. یا جس طرح آپ خوشی کا یا مسرت کا لفظ متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں مختلف کیفیات کے لیے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا لٹریچر سے جو عدم وابستہ ہونا ہے، یعنی ہم نے ادب کے مطالعے میں جو ہمارے یہاں کمی واقع ہوئی ہے، زبان کے زوال میں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ ہاں، یہ ایک عامل تو یہ یقیناً ہے یہ بھی کہ جب زبان آپ کی کمزور ہوگی یا محدود ہو جائے گی لفظیات سے، تو اظہار بھی کمزور ہوگا. یا کم سے کم یہ ضرور ہوگا کہ بہت سارے پہلو زندگی کے یا تجربے آپ بیان نہیں کر سکیں گے. جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ میر کے بارے میں، غالب کے بارے میں، انیس کے بارے میں، کہ صاحب بہت سارے تجربے ان کا اظہار ہے اور وہ مختلف نوع ہیں، ایک طرح کے تجربے نہیں ہیں. تو شاید ہمارے ہاں جو ایک گہراپن آیا ہے یا ایک رخاپن آیا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ زباندانی کمزور ہوئی ہے، زبان کا سانچہ کمزور ہوا ہے. تو کوئی شاعر ہو سکتا ہے شاعر بہت اچھا ہو، لیکن ایک شیڈ آتا ہے اس کے ہاں، ایک رخ آتا ہے. یعنی بھرپور زندگی ہے، ہما جہت ہما رخ، اس کا اظہار نہیں کر پاتا. اچھا، اس کا ایک سبب بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سبب جرنلزم بھی ہے. یعنی جو جرنلزم کی وکیبلری ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 1000 الفاظ پر مشتمل اس کی وکیبلری ہوتی ہے، اس سے بڑی وکیبلری اس کی نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیے جرنلزم تو ہے نا، یعنی جرنلزم کیا ہے کہ آج کی جو زندگی ہے یا معاشرہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اظہار ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ آج کی زبان میں آپ اظہار کر دیتے ہیں کہ آج یہ ہو رہا ہے. ہے نا، ہر عہد کی بھی کچھ لفظیات ہوتی ہیں، ہے نا. تو آج کل جو ہے رائج اس کے مطابق تو جرنلزم کا کام تو چل جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ادب تو اس سے بالاتر ایک چیز ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، طبیعت بھی ہے، بہادر طبیعت بھی ہے، آپ کے دلی جذبات بھی ہیں، ہے نا، ذہنی رویں بھی ہیں. تو اس کے لیے وکیبلری بہت لامحدود ہونی چاہیے، تب اظہار آپ کر پائیں گے.
جرنلزم میں یا دفتری جو زبان ہے، نوٹس آپ لکھتے ہیں اور احکامات جاری کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت محدود ویکیبلری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، گفتگو جاری ہے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین، مکالمے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو ہو رہی ہے زبان اور علم کے باہمی رشتے پر. تو یہ صاحب گفتگو کر رہے تھے علی حیدر ملک صاحب کہ زبان کا اور لٹریچر کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. آپ اس بارے میں کیا جی، اس سلسلے میں ایک بہت اہم اور دلچسپ بات، روایتی طور پہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا ادب زبان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور زبان جو ہے وہ ادب کو سپورٹ کر رہی تھی. گویا جو لوگ زبان بولتے تھے ان کو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، انسپریشن کے لیے ادب میں وہ ریسورسز مل جاتی تھیں جو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. لیکن گزشتہ 30-40 سال میں جیسے جیسے ہماری ایک جسے کہنا چاہیے سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل ڈیولپ ہوئی ہے، تو آج کا نوجوان حظ حاصل کرنے کے لیے ہندوستانی فلمیں دیکھے گا یا گانے سنے گا یا انٹرنیٹ پہ انٹرٹینمنٹ کے مختلف ذرائع اختیار کرے گا. تو یعنی جو ادب کے ذریعے ایک بہت اہم فنکشن جو آج بھی مغرب میں پورا ہو رہا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا دکھائی دیتا. لندن کے ٹیوب سٹیشن پہ آپ کو آج بھی ناول کے جو نیا ناول کوئی چھپتا ہے پاپولر فکشن میں، تو اس کا ایسے اشتہار نظر آتا ہے جیسے پاکستان میں کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو کسی صابن یا ٹوتھ پیسٹ کا. تو یقیناً یعنی ہم اس تہذیبی ارتقاء کے سفر میں ایک منزل کو بائی پاس کر گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو تہذیبی ارتقاء کا سفر ہے اس میں اور ایک مغربی تہذیبی ارتقاء کے سفر میں ایک واضح فرق یوں نظر آتا ہے کہ وہاں پر تمام تر جو جدید انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ایوالو ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ اب بھی بڑا ادب پڑھا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بڑا ادب لکھا نہیں گیا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ بڑا ادب پڑھنے والے قارئین کی تعداد میں تدریجاً کمی واقع ہوئی ہے، اور ہم نے جو خواندگی کی ایک منزل کو بائی پاس کیا، اور ہمارے لوگ جو ہیں یعنی کتاب پڑھنے کے بجائے فلم دیکھنا یا ویڈیو گیم کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں. علم زندگی ہے.